بہت لمبا ہو جائے گا. ارباب اقتدار، ارباب اختیار، درد دل سنیے. بدامن کون ہے؟ فسادی کون ہے؟ انتشار پھیلانے والا کون ہے؟ تم کہتے ہو سازش ہوئی، وزیر اعظم کہتا ہے یہ سازش انڈیا میں تیار ہوئی. میں سوال کرنے لگا ہوں سازش کیا ہوئی؟ سازش تیار کیا ہوئی؟ سازش کا بیانیہ کیا ہے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے سازش کا بیانیہ سنی اور شیعہ کو لڑانا ہے. یہ سازش کا بیانیہ ہے کہ سنی اور شیعہ کی لڑائی ہو جائے، یہ بیانیہ ہے. لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی کس بات پہ ہے؟ وہ لڑائی کا بیانیہ کیا ہے؟ کہ لڑائی کا بیانیہ توہین ہے. لڑائی کی وجہ توہین ہے، لڑائی کا آغاز توہین ہے. کوئی اہل بیت کی کرے، کوئی صحابہ کی کرے. تو میں سوال کرنے لگا ہوں اس بیانیے کے اعلی کار بنے کون؟ وہ بتاؤ. اہل سنت تو بتاؤ. ہم میں سے کوئی ہے تو وہ بتاؤ. ہمارے لوگوں میں سے ہے تو کوئی وہ بتاؤ. کوئی ایک بتاؤ جس نے حضرت علی کی گستاخی کی ہو. کوئی ایک بتاؤ جس نے حضرت حسن حسین کو برا کہا ہو. کوئی ایک بتاؤ جس نے حضرت فاطمہ الزہرا سمیت کسی ایک بیٹی کی توہین کی ہو. کوئی ایک بتاؤ. نہیں بتا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا اہل سنت نے اس سازش کے بیانیوں کو رد کیا. نہیں لیا کس نے؟ توجہ. ملو شلو میں نہیں سمجھتا. یہ بیچاری کھٹملوں پہ تم ظلم کرتے ہو. ان نے کبھی بھی بکواس نہیں کی. ظالموں اس کھٹمل کا کیا قصور ہے جو تمہاری کھٹ میں ہے؟ وہ گستاخی کرتی ہے. وہ بھی کئی مرتبہ احتجاج کرتی ہوں گی کہ ظالموں ہم تو روشنی میں سامنے بھی نہیں آتی، اندھیرے میں موقع مل جائے تو ذرا سی کاٹ لیتی ہے. ابھی تک تو یہ ویسے ہی تھے، اب کچھ اور ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس گستاخی کا، اس سازش کے بیانیے کا آغاز کس نے کیا میں بتاتا ہوں. لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی. وہ پریس کانفرنس کسی کمرے میں نہیں ہوئی، چھپ کر نہیں ہوئی، پریس کلب میں ہوئی. ایک آدمی نے نہیں کی، کئی لوگوں نے مل کر کی. کئی لوگوں نے نہیں کہا یہ ہمارا بیانیہ ہے. اس نے کہا ہم سب کا یہ بیانیہ ہے. اور اس پریس کانفرنس کہ یہ اکیلا ہماری بات نہیں ہے، یہ مکتب اہل تشیع کا یہی نظریہ ہے. اور اس کے بعد آج تک اس پریس کانفرنس کو اس طریقے سے رد نہیں کیا گیا جس اس میں تھا. کیا حضور علیہ السلام کی ازواج کی توہین تھی، جناب رسول اللہ کی بنات کا انکار تھا، جناب خلفائے راشدین کا انکار تھا، امیر معاویہ کی توہین تھی، تمام انبیاء کی توہین کر کے جناب ائمہ کو ان کے برابر ان کی طرح مان کر اماموں کی انبیاء کی توہین کی گئی تھی. آغاز کس نے کیا؟ ابتدا کس نے کی؟ جس نے آغاز کیا، جس نے ابتدا کی وہ اس بیانیے، اس سازش کا حصہ بنا ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کہتے ہو راہ نے تیاری کی، آپ کہتے ہو مصعب نے ایجنڈا تیار کیا، آپ کہتے ہو بیرونی سازشیں ہیں. استعمال کون ہوئی ہیں؟ جو لوگ استعمال ہوئے انہیں آج تک تم گرفت میں نہیں لائے. وجہ کیا ہے؟ میں نے جب ڈاکٹر عادل خان کی شہادت پر قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تو مجھے کہا گیا مولوی صاحب قاتل معلوم نہیں ہے، قاتل معلوم نہیں ہے. میں نے کہا اگر قاتل معلوم نہیں ہے، گستاخ تو معلوم ہے نا، گولی مارنے والا معلوم نہیں ہے، گالی دینے والا تو معلوم ہے نا، گولی مار کر انتشار پھیلانے والا، اگر انتشار پھیلانے والا تو معلوم ہے نا. ارباب اقتدار آغاز یہاں سے نہیں ہوا، ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی. شاہ امن کا درس دیا گیا، شاہ امن کا سبق پڑھایا گیا. شاہ کسی کو گالی نہیں دی گئی بلکہ روکا گیا. ایک گالی آئی پھر اسلام آباد میں جناب ابو بکر صدیق
بعد جس کی تکفیر کی گئی وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کس طرز کا ہے؟ وہ تو افضل البشری بعد الانبیاء ہے، اسے تو پیغمبر نے کہا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اس نے توہین جناب کراچی میں حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان کی ہے۔ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ یہ سسر ہے۔ کس کا سسر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا آج مکہ میں لوگوں کو بلا دیتا ہوں جس نے دروازہ بند کر لیا، جو بیت اللہ میں چلا گیا، جو ابو سفیان کے گھر گیا اس کو پناہ مل گئی ہے، جسے چوک اور چوراہے پر وزیر اعلیٰ صاحب ان کی توہین اور گستاخی ہوئی ہے اور 40ویں 40 کے دن 20 سفر کو میرپور خاص کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دی گئی ہے۔ جناب ایسی گالی جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا۔ کون عمر جسے نبی نے معاف کر لیا؟ کون عمر جسے پیغمبر نے طلب کیا؟ کون عمر جو نبی کی چاہت تھا؟ کون عمر جو پیغمبر کی آرزو تھا؟ کون عمر جو نبی کی تمنا تھا؟ کون عمر جس نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں نبوت کو دی گئی؟ تمہیں گولی والا نظر نہیں آتا، گالی والا تو آتا ہے۔ 2 سازشیں تیار ہوئی تھی، ایک گالی دے کر حالات خراب کرو، دوسرا گولی مار کر حالات خراب کرو۔ گالی بھی ادھر سے آئی، گولی بھی ادھر سے آئی۔ سیاست دانوں، زعماء ملت، اکابرین ملت، بزرگوں، سیاست کے لوگوں، ارباب کے لوگوں، اقتدار کے لوگوں، صحافت کے لوگوں، سیاست کے لوگوں اور کوٹوں کے لوگوں اور دنیا کے لوگوں، مزدوروں، ملازموں، علماء اور طلباء، تم سے پوچھتا ہوں دونوں چیزیں واضح ہوئی ہے۔ گستاخ کہاں ہے؟ قاتل کہاں ہے؟ ملتے کیوں نہیں؟ گرفتے کیوں نہیں آتے؟ ہم نے ڈاکٹر عادل جیسا مفکر دیا، مدبر دیا، خطیب دیا، دانشور دیا، شیخ الحدیث دیا، اسکالر دیا، پروفیسر دیا، ہم نے پھر کے تمہارے کوٹ میں پھینکی۔ پوچھتا ہوں گستاخ کہاں ہے؟ پوچھتا ہوں قاتل کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اگلی بات توجہ، اگلی بات آئی جی سندھ نے اپنی تمام کیبنٹ کے ساتھ چھٹی کی درخواست دے دی۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ گالی دی ہے؟ کوئی ڈنڈا مارا ہے؟ کہتے میرے اوپر زبردستی کی ہے، پولیس کی عزت مجروح ہوئی ہے، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں۔ آئی جی صاحب جب کراچی کی سڑکوں پہ امیر چھٹی پہ نہیں، اس دن کر چلا جانا تھا کہ توہین کیوں یہ شاہ گستاخ گرفتار کرتے یا استعفیٰ دے دیتے۔ تمہاری اہمیت حضرت معاویہ، عمر اور جناب دیگر صحابہ سے زیادہ ہو گئی ہے کہ تم اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ان کی توہین برداشت کرو گے۔ یاد رکھنا اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ اور اگلی بات، کراچی کے مزار قائد پہ داماد نواز اچھل کر نعرے لگاتا ہے، تم اس پر پرچہ درج کر کے گرفتار کرتے ہو۔ ریاست کے لوگوں میرا سوال ہے، قائد اعظم کے مزار کی توہین کرنے والا اگر مجرم ہے اور ہے، حضرت معاویہ کی توہین کرنے والا اس سے کئی بڑا مجرم ہے۔ اللہ اکبر، بے شک ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ جو کہ دروازہ توڑ کر اور تمہارا رشتہ دار لگتا ہے، تمہارا رشتہ دار لگتا ہے کہ تم اس کی گستاخی پر جناب اسے گرفتار نہیں کرتے۔ سوال پیدا ہوتے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ تم پر یہ سوال رہے گا اور ہمیں قاتل چاہیے اور گستاخ بھی چاہیے۔ علماء کمیٹی نے پرسوں بھی ایک اجلاس کیا ہے، علماء کمیٹی ایک اجلاس اور کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے ہڑتال کی کال دی، اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں یہ تاریخ کی واحد ہڑتال
انشاءاللہ آئیں گے. آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اگر وزیر اعلی ہاؤس جانا پڑا آؤ گے نہیں آؤ گے؟ گورنر ہاؤس جانا پڑا آؤ گے نہیں آؤ گے؟ ہمیں ایوان صدر جانا پڑا آؤ گے نہیں آؤ گے؟ دھرنا دینا پڑا دو گے نہیں دو گے؟ ہم بزدل قوم نہیں ہیں، نہ اپنے جانے والوں کو بھول سکتے، نہ صحابہ کو بھول سکتے، نہ حضور کی ختم نبوت پہ کوئی آج برداشت کر سکتے. اس طبقے نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، ہم ہر حال میں ہر صورت میں اپنا حق لے کے رہیں گے. ایسا کرو گے نہیں کرو گے؟ اس کے لیے میدان میں رہو گے. 24 اکتوبر کو داؤد چورنگی میں اسی طرز کی ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس میں قائد ملت اسلامیہ اور شہزادہ اہل سنت مولانا مہدی اعظم صاحب سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگ تشریف لائیں گے. آپ نے اس کانفرنس میں بھی شریک ہو کر اپنی دینی حمیت اور غیرت کا ثبوت دینا ہے. اور آخری بات، میں نے اپنے دوستوں سے مشاورت کی، ہم گلی گلی صحابہ کا پرچار چاہتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ تمام حضرات نے اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنی بیٹھکوں میں حیات الصحابہ کی تبلیغ کرنی ہے اور اس کی تعلیم کرنی ہے. حیات الصحابہ کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے گھر گھر میں بچہ، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، ہر ایک تک ہم صحابہ کا تذکرہ پہنچائیں گے. دنیا کو شعور تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، صحابہ ہمارے ہیں، ہر قوم پکارے گی، صحابہ ہمارے ہر ہیں، قوم پکارے گی. صحابہ ہمارے دشمنان اسلام تم جس گلی سے جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ ہمارے. صحابہ صحابہ. جس چوک میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جس بازار میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جس گلی سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم ایوانوں میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم اسمبلیوں میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم کورٹ میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم مارکیٹ میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. تم چوراہے میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. پہاڑوں پہ جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. دریاؤں پہ جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم کراچی آؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم کوئٹہ جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم اسلام آباد جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. تم پشاور جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم مدرسہ جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. تم کالج جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم یونیورسٹی جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم دینی درسگاہ میں جاؤ گے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. تمہاری مجلسوں میں آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جلوسوں میں آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. تم کتاب کھولو گے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. تم ترازو لو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. تم تیر چلاؤ گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ. آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. تم پتنگ اڑاؤ گے آواز آئے گی فتمنت علیکم نعمتی ورسیت لکم الاسلام دینا. تمہارے اوپر تمہارا دین، تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر لیا، پسند کر لیا. دین بھی پسند، نبی بھی پسند، جنہیں دیا وہ بھی پسند. دین بھی پسند، جنہیں دیا وہ بھی پسند، نبی بھی پسند. سنو ان کی ادائیں بھی پسند، وفائیں بھی پسند، چہرے بھی پسند، لباس بھی پسند، کردار بھی پسند، گفتار بھی پسند، اخلاق بھی پسند، تابع داری بھی پسند، سجدے بھی پسند، قیام بھی پسند، قعود بھی پسند، سجدے بھی پسند، رکوع بھی پسند، تلاوت بھی پسند، عبادت بھی پسند، صداقت بھی پسند، دیانت بھی پسند، امانت بھی پسند، چوبہ خوبصورتی بھی پسند، چال چلن بھی پسند، تلوار بھی پسند، تیر بھی پسند، آواز بھی پسند، انداز بھی پسند، نکلنا بھی پسند، اٹھنا بھی پسند،
पसंद, इश्क भी पसंद, वफा भी पसंद, वो भी पसंद, ये भी पसंद, यहाँ भी पसंद, वहाँ भी पसंद। लक़द रज़ी अल्लाह, उनसे राजी भी हो गए, उनसे राजी भी हो गए, वो इनसे राजी भी हो गए। दीन भी उनके पास, शरीयत भी उनके पास, उनकी हर अदा को मेरे रब ने पसंद कर लिया है। और जो रहमान को पसंद हो वो शैतान को पसंद नहीं होता, जो शैतान को पसंद हो वो रहमान को पसंद नहीं होता। मेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, मुझको खुदा पसंद। सुभान अल्लाह। तुम सारा जमाना लगे रहो, तुम सारा जमाना लगे रहो, सहाबा को नबी से जुदा कर सकते नहीं, ऊंची ऊंची कर सकते, नहीं, कर सकते। नहीं। ये तौरात में जुदा नहीं हुए, ये ज़बूर में जुदा नहीं हुए, ये इंजील में जुदा नहीं हुए, कुरान के औराक में जुदा नहीं हुए, सिपारों में जुदा नहीं हुए, मक्का में जुदा नहीं हुए, मदीना में जुदा नहीं हुए, बदर में जुदा नहीं हुए, उहद में जुदा नहीं हुए, खैबर में जुदा नहीं हुए, तबूक में जुदा नहीं हुए, सख्ती में जुदा नहीं हुए, शिद्दत में जुदा नहीं हुए, जुल्म में जुदा नहीं हुए, तीरों की बारिश में जुदा नहीं हुए, चलती तलवारों में जुदा नहीं हुए, भूखे प्यासे रहकर जुदा नहीं हुए, जुल्म जमा देखकर जुदा नहीं हुए, रास्ते में मुश्किलात देखकर जुदा नहीं हुए, बच्चे दे दिए मगर जुदा नहीं हुए, खानदान दे दिया मगर जुदा नहीं हुए, कबीला दे दिया मगर जुदा नहीं हुए, वतन छोड़ दिया मगर जुदा नहीं हुए। और सुनो सुनो सुनो, पेट पर पत्थर बांध लिए मगर जुदा नहीं हुए, भूखे रह गए मगर जुदा नहीं हुए, अफलास और तंदस्ती को सीने से लगा लिया मगर जुदा नहीं हुए, नबी से जुदा नहीं हुए। सुनो समझो मेरी बात, आज भी किसी को यकीन नहीं आता, रोजे में जाकर देखो आज भी जुदा नहीं हुए। सुभान अल्लाह। मैंने आयत मुबारक पढ़ी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आप आखिरी नबी हैं या नहीं है? बेशक हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, कोई और समझे या ना समझे, तुम्हारा वार सहाबा पर नहीं नबूवत पर है। अल्लाहु अकबर। वो खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी ऊंची और ऊंची और कोई नबी नहीं है। आप इमामुल अंबिया हैं। किसी नबी और ने आना होता तो इमाम वो बन जाता, या इमामत करवा के बता दिया इसके बाद काफिला कोई नहीं है, इसके बाद इमाम कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। इस काफिले का सरखेल वही है जो आगे खड़ा है, उससे आगे भी कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है। ऊंची ऊंची कोई नहीं है, 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 कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर नमाज पढ़ाई, सब पीछे खड़े। आप आखिरी नबी है या नहीं है? बेशक। अब कोई कहे नबी आप आखिरी नहीं, आप उसे क्या कहते हो? काफिर, काफिर, काफिर। तवज्जो मेरी सुन, मेरी तेरी तो मैंने 3 दफा सुनी है, लेकिन बेतुकी सुनी है। मजा वो होता है, कहते हैं फल मौसम दा गल वेले दी। वाह जी वाह, फरूकी साहब। फल मौसम दा गल वेले दी। सवाल गाजर जवाब मूली, ये अच्छा लगता है? वो तो तब हो जब मैं बात करूं, मैंने भी की नहीं, पहले क्यों जाता है? दरिया दूर है, जरा नीचे रखे, इतनी बेहतर है। समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई जब कोई बात हो फिर करो, अगर वैसे ये इसको कहते हैं इसका स्टेशन खता हो गया है, इसका बटन फ्री हो गया है। हम बटन फ्री वाले नहीं हैं, हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल में। सुभान अल्लाह। हमने कभी भी कोई बात महज दिखलावे, मजाक और हंसी के लिए नहीं की है। हमारा नारा पर मबनी
सुबहान अल्लाह इंशाअल्लाह। और तवज्जो, कोई इन कायदीन से ज्यादा जुर्रतमंद और गैरतमंद मत बने। इन कायदीन से ज्यादा जुर्रतमंद और गैरतमंद मत बने कि हमसे बड़े गैरतमंद हैं, ये तुमसे ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन बात समझो, मौके की तलाश में रहो, बगैर मौके के कुछ ना करो। हुजूर आखिरी नबी है या नहीं है? मैं जब पूछ रहा हूँ जो हुजूर को आखिरी नबी न माने कौन है, और मैंने कोई गैर शरई गैर आईनी बात नहीं की है, ये पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है, बेशक ये पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है। हुजूर के बाद जो किसी और को नबूवत माने, नबी माने, रसूल माने, वो मुसलमान हो सकता नहीं, मुसलमान हो सकता नहीं, मैं आईन से बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं आईन ही की बात कर रहा। सामने रख के उसकी तशरीह में जाता हूँ तो मुझे समझ आती है, जो किसी तरह भी किसी नबी का ऐलान करे, नबी मान कर करे रब, मासूम मान कर करे रब, उसका ताल्लुक मुसलमानों से रहता। तेरी बात ज्यादा पहुंची या मेरी बात ज्यादा पहुंची? पहुंची? तो फिर मुझे क्यों नहीं कहने देता, तू क्यों कह रहा है? बात समझ में आ गई है? हुजूर आखिरी नबी है किसी और ने? कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद बाकी लोग चले गए थे। मैंने कहा कहाँ चले गए थे? उन्होंने कहा बाकी लोग मोमिन नहीं रहे थे, नऊजुबिल्लाह बिगड़ गए थे, वापस चले गए थे। किसी ने कहा किसी ने कहा असबाब के लिए उन्होंने अपने रुख बदल दिए थे। मैंने कहा अच्छा, जब तुम ये कहते हो कि रुख बदल दिए थे, तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए थे, उस वक्त दुनिया पर गलबा कितना था? मैं पूछना चाहता हूँ कितना गलबा था? मुझे कहने वाले कहते जब हुजूर दुनिया से गए तो 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा था। मैंने कहा तेरा दावा है, और तेरा दावा यह है कि हुजूर के बाद बाकियों ने इस्लाम छोड़ दिया था। फिर अबू बकर सिद्दीक के दौर में रकबा कितना हो गया? कहने वालों ने कहा 11 लाख हो गया। मैंने कहा तूने कहा ये बदल गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद रकबा कितना हुआ? उनने कहा 22 लाख हो गया। मैंने कहा जनाबे फारूक आजम के दौर में 22 लाख हो गया, तो फारूक आजम के बाद ये रकबा कितना हुआ? कहने वालों ने कहा 44 लाख पे बढ़ गया। मैंने कहा 44 लाख पे बढ़ गया। आगे को चलिए, हजरत अली का जमाना आया तो 40 लाख को बरकरार रखा, दुश्मनों की साजिश के बावजूद उसको बरकरार, तसल्लुत को बरकरार रखा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के जाने के बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत खुद हजरत अमीर मुआविया को देने के बाद अब रकबा कहां तक पहुंचा? तो जवाब देने वाला कहता है 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराता गया और लहरा रहा था, और परचम बुलंदी पे जा रहा था। इलाके कब्जा हो चुके थे, इस्लाम नाफिज हो चुका था। मैंने कहा तूने कहा हुजूर के जाने के बाद बाकी लोग दीन से फिर गए थे। जिन्हें तू कहता है फिर गए थे, हुकूमत भी उन्हीं की है। जिन्हें तू कहता है हट गए थे, हुकूमत भी उन्हीं की है। जिन्हें तू कहता है उनने छोड़ दिया था, रास्ता भी वही दिखा रहे हैं, कल भी वही रहे हैं, अरबाब इख्तियार भी वही है, अरबाब इख्तियार भी वही है, खिलाफत भी उन्हीं के पास है, इमामत भी उन्हीं के पास है, सियासत भी उन्हीं के पास है, क़ियादत भी उन्हीं के पास है, और वही लेकर चल रहे हैं। 11 से 9 से 11, 11 से 22, 22 से 44, 44 से 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम लहरा गया था। अगर दीन छोड़ दिया था, फिर ये गलबा किसका गया है? ये गलबा किसका हुआ है? ये झंडा किसका लहराया है? ये उरूज किसको मिला है? ये बुलंदी किसको मिली है? तेरे जिम्मे मेरे सवाल का जवाब है। हलाली माँ का बेटा है, मेरे सवाल का जवाब देना। अगर 5 रह गए थे तो बदर में कौन थे? औद में कौन थे? खैबर में कौन थे? तबूक में कौन थे? यरमूक में कौन थे? गज़वात में कौन थे? कुस्तुनतुनिया फतह करने वाले कौन
اب سے کہتا ہوں الٹا لٹک سکتا ہے، تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، صحابہ کو مسلمان مانے بغیر اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔